بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی وسطی تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ناظرین کرام، روزانہ بہت سارے سوالات، ان کے بہت سارے جوابات اس پروگرام کے ریفرنس سے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اگر آپ بھی اپنے سوالات کے ذریعے سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی بھی شرعی مسئلے کی، شرعی نقطہ نظر کی کوئی بھی وضاحت درکار ہے، تو آپ دیر مت کیجیے، ابھی فیس بک پر آئیے اور فیس بک کی سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کر کے ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیے. کامنٹ بار میں سوال تحریر کیجیے اور جواب کا انتظار فرمائیے. سوال تحریر کرتے وقت ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ 2 باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام لکھنا مت بھولیں، اور نمبر 2 یہ کہ غیر ضروری سوالات، فرقہ وارانہ اور سیاسی نوعیت کے جتنے بھی سوالات ہیں ان سے ناظرین آپ گریز کریں گے. ایسے کسی سوال کا کوئی جواب ہمارے اس پلیٹ فارم سے نہیں دیا جاتا ہے. ہماری آج کی اس نشست کے معزز مہمانان جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پیش کرتے چلیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ جو جامعۃ الرشید کا 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں، اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر بھی ہیں. دوسرے معزز مہمان مفتی احمد خان صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. آپ سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے آپ ممبر بھی ہیں. دونوں معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. آغاز کرتے ہیں آپ کے سوالات کے ساتھ. پہلا سوال ہے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں، اور اسماعیل فلاحی صاحب سورت گجرات سے مصاب یہ پوچھتے ہیں، کیا مدرسے کی کتابیں اساتذہ اپنے گھر مطالعے کے لیے لے جا سکتے ہیں یا نہیں مصاب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدرسہ کی جو کتاب ہے وہ عموماً مدرسے کی ملکیت ہوتی ہے، جس کو ہم کہیں گے کہ وقف کی ملکیت ہے. یعنی بذات خود وقف نہیں ہوتی بلکہ وقف کی ملکیت ہوتی ہے کہ لوگ کچھ پیسے دیتے ہیں مدرسے میں کتابوں کے لیے یا عام کسی مد میں، اور پھر محتمم صاحب یا جو بھی انتظامیہ ہے وہ اپنی صوابدید سے اس پر کتابوں کی خریداری بھی کرتی ہے، تو اس سے وقف کا مملوکہ چیز بن جاتی ہے. تو وقف کی مملوکہ چیزوں میں جو اصول ہے وہ یہاں بھی ہے کہ اس میں انتظامیہ کی جو اجازت ہے اس پر یہ منحصر ہے. تو اگر جو منتظمین ہے کتب خانے کے، اگر ان کی طرف سے اس کی اجازت ہو اور اس کی حفاظت کی رعایت بھی ہو، ایک امانت کی طرح اس کی حفاظت کا اہتمام کیا جائے، تو اس کی گنجائش ہے. اور خاص کر اس کی ضرورت بھی ہے کیونکہ مدرس بیچارہ سارا دن تو پڑھائی کے لیے مدرسے میں اس نے رہنا ہی ہے. اگر مطالعہ کے لیے بھی اس نے مدرسے میں رہنا ہو تو گویا کہ دن رات کا اکثر حصہ بلکہ اکثر ترین حصہ اس کا اسی میں، تو گھر کی ضرورات وغیرہ نہیں ہو سکیں گی. تو گھر میں منتقل کرنا ایسی کتابوں کا جو مطالعہ کی ہے تدریسی، وہ ضرورت بھی ہے. تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی امانت کی طرح رعایت رکھنا اور خیال رکھنا یہ اپنا ایک فریضہ ہے. اگر اس میں کوئی کوتاہی کی گئی تو شرعی لحاظ سے اس کا ضمان بھی لازم ہوتا ہے. جزاکم اللہ مصعب. اور مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے. بشیر احمد صاحب پوچھتے ہیں ملائیشیا سے، جو پوچھتے ہیں جب نماز پڑھتا ہوں اور قریب میں کوئی نہیں ہوتا تو ذرا اونچی آواز سے قرات کرتا ہوں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نیز کیا فرائض اور نوافل میں اس صورت کا ایک جیسا حکم ہے یا کوئی فرق ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نمازیں دن میں پڑھی جاتی ہیں چاہے وہ فرائض ہیں، تو ان کا تو حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر فرائض پڑھ رہا ہے تو اس میں فجر کی نماز میں تو وہ جہراً اونچی آواز سے قرات کر سکتا ہے. باقی ظہر اور عصر کی 4 رکعتوں میں آہستہ قرات کرنا ضروری ہے. چاہے ایک انسان اکیلے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ قرات آہستہ کرے. اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی تیسری رکعت میں آہستہ قرات کرنا ضروری ہے، اور عشاء کی بھی آخری 2 رکعتوں میں آہستہ قرات کرنا ضروری ہے. اور فجر کی دونوں رکعتوں میں اونچی آواز سے قرات کی جا سکتی ہے، مغرب کی پہلی 2 رکعتوں میں کی جا سکتی ہے، اور اسی طرح عشاء کی بھی پہلی 2 رکعتوں میں اونچی آواز سے قرات کی جا سکتی ہے. یہ تو فرائض کا حکم ہے. اور نوافل کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ جو رات میں پڑھے جائیں، یعنی مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، تو ان نوافل میں اونچی آواز سے قرات کرنا درست ہے، اور نوافل جو دن میں پڑھے جائیں تو ان میں آہستہ قرات کرنا ضروری ہے. تو یہ تفصیل ہے. جزاکم اللہ مصعب. شاہ رخ احمد صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، کسی صاحب ترتیب شخص کی فجر کی نماز قضا ہو گئی ہو
اور ظہر کی نماز کے بعد اسے قضا پڑھے، کیونکہ جب مسجد پہنچا تھا تو ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی، اس صورت میں ظہر کی نماز ادا ہو جائے گی یا لوٹانی پڑے گی؟ جی، چونکہ یہ ان اعذار میں سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ترتیب ساقط ہو جاتی ہے، تو ان کو یہ ظہر کی نماز لوٹانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ مفتی محمد حسین صاحب، سرور عالم صاحب ہندوستان سے پوچھتے ہیں جی، عصر کے بعد سورہ نبا پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھنی چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ بس یہ دوسری بات تو غلط ہے کہ عصر کے بعد کوئی صورت نہیں پڑھنی چاہیے، شاید اس وجہ سے اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ مکروہ وقت ہے تو ہر چیز اس میں مکروہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ذکر، اذکار، تلاوت، باقی سب عبادات اس میں درست ہے، جائز ہے، صرف نماز کی پابندی ہے کہ نفل نماز آپ اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ باقی جو صورت نبا کے حوالے سے بات ہے تو اس کی کوئی خاص فضیلت میری نظر سے نہیں گزری، میں نے کافی تحقیق بھی کی اس کی کہ عصر کے بعد اس کے پڑھنے کی کوئی خاص فضیلت ہے، تو اگر کوئی حوالہ اس سے ہے، کسی حدیث سے ثابت ہے، وہ ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر یہ بے بنیاد بات ہے، اس پر عمل کرنا نہیں چاہیے اس نیت سے کہ یہ کوئی خاص فضیلت کا باعث ہے۔ ویسے اگر تلاوت کرے صورت نبا کی ہو، کسی بھی صورت کی ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور اللہ دتا صاحب کا سوال ہے جی، اور جگہ انہوں نے نہیں لکھی کہ کہاں سے وہ پوچھ رہے ہیں، اگر ریاض الجنہ میں عصر کی نماز کے بعد جانا نصیب ہو تو اس دوران نوافل کا کیا حکم ہوگا؟ کیونکہ عصر کے بعد تو نماز پڑھنا منع ہے۔ جی بس منع ہے، اور یہ حکم ہر جگہ کے لیے اور ہر شخص کے لیے ہے، اس سے کوئی جگہ مستثنیٰ نہیں ہے، تو وہاں اگر نوافل کا موقع نہیں ہے تو باقی جو ذکر، اذکار اور دعائیں ہے اس کا اہتمام کیا جائے اور اس خلا کو دعاؤں کے ذریعے سے پر کیا جائے۔ ویسے بھی ریاض الجنت میں نماز پڑھنے کی الگ سے کوئی خاص فضیلت صرف نماز پڑھنے کی میرے خیال میں ہے بھی نہیں، وہاں عبادت کی فضیلت ہے، ہر قسم کی عبادت کی، تو کوئی بھی عبادت وہاں کی جائے تو نماز پڑھنا ویسے بھی ضروری نہیں ہے وہاں۔ ٹھیک ہے، جب نماز پڑھنا ویسے ہی ضروری نہیں ہے تو عصر کے بعد تو ڈیفینیٹلی پھر منع ہوگا۔ جی عبدالباعث صاحب پوچھتے ہیں مفتی احمد خان صاحب سے، ایک بندہ 14 سال میں بالغ ہوا ہے جی، مگر اسے یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ احتلام سے غسل واجب ہوتا ہے، اگر اس نے حالت جنابت میں ہی نمازیں بھی پڑھی ہوں اور اس سال رمضان میں روزے بھی نہ رکھے ہوں تو اس شخص کے لیے کیا حکم؟ یہ جتنی نمازیں اس حالت میں پڑھی ہوں، یعنی انہوں نے غسل نہ کیا ہو اور نمازیں پڑھ لی ہوں، تو ان نمازوں کا بھی لوٹانا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چونکہ بالغ ہو چکے تھے تو ان پر رمضان کے روزے بھی فرض ہو گئے تھے، تو اس رمضان کے روزے بھی ان کو قضا کرنا ضروری ہے۔ باقی ایک وضاحت کر دوں کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ غسل کرنے کے لیے نیت ضروری ہے، تو اگر انہوں نے بلا نیت کے بھی غسل کر لیا تھا، غسل کے فرائض پورے کر لیے تھے، تو وہ غسل ہو گیا، اور اس کے بعد اگر انہوں نے کوئی نمازیں پڑھی ہوں تو وہ نمازیں درست ہو گئیں، اور اگر بالکل غسل ہی نہیں کیا اس حالت میں جو نمازیں پڑھی ہیں تو وہ دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ غسل بغیر نیت کے درست ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، بغیر نیت کے بھی غسل بہرحال ہو جاتا ہے، فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ محمد ہاشم صاحب راجن پور سے پوچھتے ہیں، اگر ظہر کی نماز سے پہلے کی 4 سنتیں رہ جائیں تو فرض نماز کے فوراً بعد پڑھ لینی چاہیے یا بقیہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، کیا فرماتے ہیں؟ بس راجح بات اس بارے میں یہ ہے کہ فرض کے بعد 2 سنتیں پڑھی جائیں اور اس کے بعد پھر 4 سنتیں پڑھی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ سجاد علی صاحب کا سوال ہے، سجدہ سہو واجب تھا مگر اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھ لیا تو کیا کریں؟ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ انسان درود شریف بھی پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے سجدہ سہو کرے، تو لہٰذا اگر انہوں نے درود شریف پڑھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے بعد ایک طرف سلام پھیریں اور سجدہ سہو کریں اور دوبارہ تحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ جزاکم اللہ۔ مفتی محمد حسین صاحب عبدالواجد صاحب حضرو سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں مردے کو 2 غسل دیے جاتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جی یہ بعض علاقوں میں ایک رواج ہے کہ 2 مرتبہ غسل دیا جاتا ہے، ایک تو مرنے کے فوراً بعد تاکہ اس کے قریب تلاوت کی جا سکے، دوسرا پھر جنازے کے قریب اس کو دوبارہ غسل دیا جاتا ہے، تو یہ بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، ایک ہی مرتبہ غسل دیا جائے شرعی طریقے سے تو وہ کافی ہے۔ البتہ اگر ایک غسل دیا گیا اور اس میں شرعی سنن کی رعایت نہیں رکھی گئی شرعی طریقے کی، تو اگر اس شرعی غسل کے اعادے کے لیے دوبارہ غسل دیا جائے تو پھر اس میں حرج نہیں ہوگا، لیکن جو رسم ہے جیسے کہ ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ بے بنیاد بات ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ حمید اللہ صاحب کا سوال ہے کابل سے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار حج سے آتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے گھر بھیڑ بکری دیتے ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے، مستحب ہے یا بدعت؟ بس بذات خود اس مسئلے میں کوئی گناہ کا پہلو نہیں ہے، جائز کام ہے اور اکرام اور اعزاز کا ایک طریقہ ہے، اور جو میت کہاں ہو تو وہاں پھر
شریعت کا حکم بھی ہے کہ ان کو ایک دن رات کا کھانا فراہم کیا جائے، تو اگرچہ اس حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بکرا دیا جائے یا کوئی مٹیریل دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے تیار کھانا فراہم کرنا، کیونکہ اس کی جو علت اور وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ مشغول ہوں گے، غم کی وجہ سے وہ مطلب ان کے احساسات وہ ہوں گے تو خدمت ان کے لیے مشکل ہوگا، تو تیار کھانا ان کو پیش کیا جائے۔ تو بذات خود اس عمل میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انہوں نے رواج کا لفظ استعمال کیا ہے۔ رواج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک پختہ عادت ہے لوگوں کی، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اس کو طعنے دیے جاتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو یہ پھر ناجائز کام ہے، اس کو رسم کہا جاتا ہے، جس میں ایک غیر ضروری کام کو، ایک غیر لازم کام کو لازم سمجھا جائے اور اس کے ساتھ لازم جیسا معاملہ کیا جائے تو پھر رسم ہوتا ہے، اور رسم پر عمل درآمد کرنا جائز نہیں ہوتا۔ مزید یہ ہے کہ اگر یہ اس طرح لازم نہ بھی سمجھا جاتا ہو، لیکن اس خاص موقع پر اور پھر بکرا یا بکری دینے ہی کو، ان دونوں چیزیں ہو کہ اس خاص موقع پر اور چھوٹے جانور دینے کو باعث ثواب الگ سے سمجھا جاتا ہو، تو پھر یہ بدعت کی تعریف میں یہ شامل ہو جاتی ہے، اور پھر یہ اس دوسری جہت سے ناجائز بن جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور ایک دین میں اپنے ایک نیا طریقہ ہے جو لوگوں نے گھڑ لیا ہے۔ تو اگر رسم بھی نہیں ہے، ان لوگ اس کو لازم بھی نہیں سمجھتے اور اس کو بذات خود الگ سے باعث ثواب بھی نہیں سمجھا جاتا، ویسے کیا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے مصعب صاحب، یہ جو فوتگی والا مسئلہ ہے کہ جو لوگ گھروں میں کھانا وغیرہ دیتے ہیں، اس میں ایک اور چیز بس اوقات پوچھی جاتی ہے کہ 3 دن تک فوتگی والے گھر میں چولہا نہیں جلانا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے شرعی طور پر؟ احادیث میں تو 1 دن رات کی بات ہے، باقی اگر 3 راتوں تک یا 3 دنوں تک ان کا تعاون کیا جائے، کھانا ان کے لیے تیار کر کے بھیج دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم جو حق ہے پڑوس کا اور مسلمان ہونے کے جو حقوق ہے تو 1 دن رات کا ہے۔ جی جزاکم اللہ جی۔ اور ابو دجانہ صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، غیر مسلم کی تعزیت کا کیا حکم ہے؟ تعزیت کا مطلب کسی کو تسلی دینا اور اس کے غم پہ اظہار افسوس کرنا اور اپنے آپ کو شریک غم سمجھنا، تو اس کی اجازت ہے، البتہ غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، ویسے اظہار افسوس کیا جائے اور کو تسلی دی جائے تو اس کی اجازت ہے۔ جی جزاکم اللہ جی۔ مفتی احمد خان صاحب سوال ہے محمد اشرف صاحب کا کوئٹہ سے، کسی کا ایک گھر کوئٹہ میں ہے اور ایک گھر کراچی میں ہے، اگر وہ کوئٹہ سے 5-10 دن کے لیے کراچی جائے تو وہ کراچی میں مقیم شمار ہوگا یا مسافر شمار ہوگا؟ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے یہ سوال میں وضاحت نہیں کی، یہ 2 جگہ پر جو ان کے گھر ہیں تو آیا ان کے دونوں جگہوں پر اہل و عیال بھی ہیں؟ مثلا اگر ان کی 2 شادیاں ہیں تو ایک اہل جو ہیں وہ کوئٹہ میں ہیں اور ایک کراچی میں ہیں، اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر تو یہ دونوں جگہیں ان کے لیے شرعی اعتبار سے وطن اصلی بن جائیں گی، جہاں پہنچتے ہی انسان کو پوری نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہے، چاہے اس کا 1 گھنٹے کے لیے ہی وہاں پر رہنے کی نیت کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، اگر ہم فرض کر لیں کہ ان کا اصل وطن جو ہے وہ کوئٹہ ہے، ان کے اہل و عیال وہاں ہیں، وہی ان کی جائے پیدائش ہے، اور محض ان کا ایک گھر ہے کراچی میں جو انہوں نے کبھی کبھار یہاں پر آنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کراچی آنا ہو تو وہاں پر رہائش اختیار کی جائے، تو ایسی صورت میں پھر یہ کراچی ان کا وطن اصلی نہیں ہوگا، اور یہاں پر آ کر پھر یہ 15 دن اگر ٹھہرنے کی نیت کریں گے تو پھر اس صورت میں ان کو نماز پوری پڑھنی ہوگی، ورنہ پھر یہ مسافر شمار کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے صاحب، اگر یہ گھر جو کراچی میں ہے ان کا، یہ بھی اگر اپنی ملکیت کا گھر ہے، مطلب خریدا ہوا انہوں نے ملکیت جی میں، بس محض ملکیت کی وجہ سے تو انسان کا وہ وطن اصلی نہیں بنتا، جب تک وہاں پر مستقل سکونت کا ارادہ نہ کرے یا وہاں پر اس نے ایک شادی کی ہو، وہیں پر اس کے اہل و عیال بھی رہتے ہوں، اس صورت میں پھر وہ وطن اصلی بنتا ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال، ایک یہ جو دوسرا آپ نے مسئلہ پوچھا تھا 3 دن تک، بعض علاقوں میں اصل میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ 3 دن تک اس گھر میں چولہے کا جلنا ناجائز ہے یا جلنا ہی نہیں چاہیے، تو ایک تو جس طرح حضرت نے فرما دیا، تو یہ اس کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے کہ آیا وہ میت والے ان کو اگر اپنی ضرورت کے لیے چولہا جلانا ہے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی نامناسب اور غلط بات ہے، تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ باہر کے لوگوں کو تو چاہیے کہ 1 دن 1 رات تک ان کے ساتھ اکرام کا معاملہ کریں، لیکن اگر بالفرض لوگ نہیں کرتے یا 1 دن 1 رات کے بعد وہ اپنی ضرورت کے لیے چولہا جلاتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے کیس بھی آتے ہیں کہ اس کی سزا اس وقت مردے کو ملتی ہے، وہ لوگ پانی گرم کرنے کے لیے بھی گھر میں آگ نہیں جلاتے، ہاں بالکل، یہ اس میں کوئی جلانے نہیں دیتا، کوئی اس کی ایسی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ مصعب۔ اور زید صاحب، مسئلہ بتانا بہت ضروری ہے۔ جی سر، زید صاحب کا سوال ہے مدینہ منورہ سے، اور
یہ سوال پوچھا ہے مفتی احمد خان صاحب سے ہی. انہوں نے ہم مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہیں جی, کام کے لیے میقات کراس کرتے ہیں لیکن عمرہ کی نیت نہیں ہوتی, ہم مکہ مکرمہ تک آتے جاتے ہیں, اس صورت میں ہم پر دم لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ واضح رہے کہ ہم 3 یا 4 مہینہ میں عمرہ کرتے ہیں. بس یہ 3 یا 4 مہینے کے عمرے کا تو اس مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. باقی مدینہ منورہ چونکہ آفاق میں ہے, یعنی میقات کے جو مقامات ہیں 5 مقامات, ان کی یہ حدود سے خارج مقام ہے, تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ جب بھی مکہ مکرمہ یعنی حرم, جو حرم کی حدود ہیں جو مکہ مکرمہ کی حدود سے بھی کچھ باہر تک ہیں, تو جب بھی وہاں کا ارادہ کریں تو چاہے ان کی عمرہ کی نیت ہو یا نہ ہو تو ان پر لازم ہے کہ یہ بہرحال عمرے کا احرام باندھیں. اگر حج کے دن ہو تو پھر حج کا, یہ ورنہ پھر عمرے کا احرام باندھ کر جائیں. تو بظاہر ان کے سوال سے یہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی ایسا بہت کثرت کے ساتھ آنا جانا بھی نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی دشواری ہو, ان کو کبھی کبھار جانا پڑتا ہے. تو ایسی صورت میں ان پر لازم ہے کہ یہ جب بھی مکہ مکرمہ جائیں تو عمرے کا احرام باندھ کر جائیں اور وہاں جا کر عمرہ ادا کریں, پھر اس کے بعد جو کوئی ان کا اپنا کام ہو وہ سر انجام دے سکیں. جزاکم اللہ جی. اور مفتی محمد حسین صاحب, رضوان بٹ صاحب یونان سے پوچھتے ہیں کیا عیسائی شخص کے لیے رزق میں برکت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہدایت کی دعا بھی کرے ساتھ. جی. روح نیاز صاحب ابو ظہبی سے پوچھتے ہیں کہ مہمان کی باقی بچی ہوئی روٹی گھر میں خواتین کھا سکتی ہیں؟ روٹی سے بھی کوئی پردہ تو نہیں ہے؟ ہاں, بس اس سوال کا منشا شاید یہ ہے کہ فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ مرد عورت ایک دوسرے کا جب نامحرم ہو تو ایک دوسرے کا جھوٹا استعمال نہ کرے, اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ علت بھی بتائی ہے کہ حصول لذت اس میں مقصود ہو اور پھر فتنے کا باعث ہو تو اس صورت میں یہ ناجائز ہے. اب ظاہر ہے یہ ہر صورت میں تو نہیں ہوگا, کبھی کبھار ایسی صورت پیش آئے گی, اور وہ یہ کہ مطلب جس کا جھوٹا کھایا جا رہا ہے وہ بھی جوان ہے اور جو کھانے والا یا والی ہے وہ بھی جوان ہے, اور دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہے کہ یہ اسی کا جھوٹا ہے, تو تب یہ فتنے والی اور استلزاز والی صورت اس میں پیش آئے گی. لیکن اگر خاتون کو پتہ ہی نہ ہو کہ مہمان کون تھے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, یا پتہ ہو لیکن وہ بوڑھا آدمی ہے یا عورت ہے اور کھانے والا مرد یا عورت, تو پھر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ شہوت والی بات, فتنے والی بات اس میں نہیں پائی جاتی. یا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کا جھوٹا بطور تبرک مطلب کھانا مقصود ہو, تو شریعت میں اس کا ثبوت بھی ہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقیم تھے تو حدیث میں ہے کہ جب وہ کھانا تناول فرماتے تھے اور بقیہ کھانا بیچتے تھے نیچے گھر میں, تو جس جگہ حضرت کی انگلیاں لگی ہوتی تھی اس جگہ کو ڈھونڈا جاتا تھا اور اسی سے کھایا جاتا تھا. تو خواتین بھی کھاتے تھے, مرد بھی, تو وہاں ایک تبرک حاصل کرنا مقصود تھا, دور دور تک فتنے کا اندیشہ نہیں تھا. تو اگر کئی ایسی صورت ہو تبرک والی تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. تو یہ جو جھوٹے والی بات ہے خاص ایک صورت میں ہوگی جہاں فتنے کا خاص انداز اور واضح طور پر وہ نظر آ رہا ہو کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے, تو وہاں پھر مکروہ ہے, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جزاکم اللہ جی. حارث خان صاحب کا ایک سوال ہے جی, وہ یہ پوچھتے ہیں میری بچپن سے یہ عادت ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے اور پڑھنے کے بعد اسے محبت میں چومتا ہوں, کیا میرا یہ عمل جائز ہے؟ جی جائز ہے, اور یہ قرآن کریم جو شعائر اللہ میں سے ہے اس کی تعظیم اور اس کے ساتھ اظہار محبت کا ایک جائز طریقہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ قرآن کو چوم کر فرماتے تھے کہ یہ میرا رب کا دستور اور منشور ہے اور فرمان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ وہ یہ عمل فرماتے تھے. تو صحابہ کرام خلفائے راشدین سے بھی ثابت ہے, اور بذات خود بھی اس میں کوئی ناجائز ہونے کی بات نہیں ہے, تو بالکل درست ہے. بہت بہت شکریہ جی. اور مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمود الحسن صاحب کا جدہ سے, اگر جدہ کا باشندہ مکہ مکرمہ عمرے کی نیت سے جائے لیکن وہ احرام نہ باندھے, مکہ پہنچنے کے بعد مسجد عائشہ سے یا کسی اور نزدیک میقات سے احرام باندھ لے, تو کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, ایسا کرنا ان کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے, بلکہ ان پر لازم ہے کہ یہ احرام باندھ کر جائیں. اور اگر یہ مکہ مکرمہ بغیر احرام کے پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کے بھی پھر مثلا مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں تو یہ ان کے لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے. ان پر لازم ہے کہ پہلے سے احرام باندھ کر جائیں. ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. ہدایت اللہ صاحب عمر کوٹ سے پوچھتے ہیں جی, آدمی نے اپنی بیوی کو 2 مرتبہ طلاق کا لفظ بولا ہے اور پھر الگ ہو گیا, 8 سال بعد دوبارہ رجوع کا موڈ بنا ان کا, تو کیا اجازت ہے؟
جی بس الگ ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رجوع نہیں کیا 2 دفعہ طلاق کا لفظ بول کر، تو ظاہر ہے کہ 8 سال کی مدت میں اس کی بیوی کی عدت گزر چکی ہے، اور ایسی صورت میں یہ بیوی جو ہے اس سے نکاح ختم ہو چکا ہے اور ان کا آپس میں میاں بیوی والا تعلق بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب اگر یہ دوبارہ رجوع کرنا چاہیں تو اس کے لیے دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور وہ نکاح بالکل اسی طریقے سے ہوگا کہ جس طرح پہلا نکاح ہوا تھا، یعنی اس میں اسی طرح ایجاب اور قبول ہوگا، کوئی مہر مقرر کیا جائے گا اور گواہوں کا بھی ہونا وہاں پر ضروری ہوگا، تو بالکل ایک نئے نکاح والی صورت کرنی پڑے گی۔ البتہ اس میں وہ حلالے والی صورت نہیں، وہ صورت نہیں ہوگی، لیکن یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ آئندہ ان کے پاس صرف 1 طلاق کا حق ہوگا، اور اگر انہوں نے 1 طلاق بھی آئندہ دے دی تو پھر جو ہے دوبارہ ان کے ساتھ نکاح بھی نہیں ہو سکے گا۔ نئے نکاح کے بعد بھی 1 طلاق اختیار؟ جی اب یہ مطلب ان کو اول تو پہلے ان کو نکاح کرنا پڑے گا، اور نکاح کے بعد ان کے پاس صرف 1 طلاق کا اختیار ہے، کیونکہ 2 طلاقیں یہ پہلے دے چکے ہیں، تو یہ اب جو نیا نکاح ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے ابھی ان کے پاس 3 طلاقوں کا دوبارہ حق واپس آ گیا ہے، بلکہ 2 طلاقیں یہ اپنی وہ حق استعمال کر چکے ہیں، ان کے پاس اب صرف 1 طلاق کا حق ہے۔ اب اگر انہوں نے 1 طلاق دے دی تو پہلی 2 طلاقیں مل کر یہ کل 3 ہو جائیں گی، اور اب ان کا دوبارہ آپس میں پھر نکاح بھی نہیں ہو سکے گا، تو یہ احتیاط ان کو لازماً کرنی پڑے گی۔ پھر 8 منٹ بعد بھی رجوع نہیں ہو سکے گا۔ جزاکم اللہ جی۔ اور اگلا سوال ہے عائشہ صاحبہ کے اسلام آباد سے، میں اپنے بھائیوں کے بچوں کو قرآن مجید پڑھاتی ہوں، اس دوران بچے شرارت کرتے ہیں، میں ان کو چپ کرنے کے لیے کبھی کبھار مارتی بھی ہوں جس سے وہ چپ ہو جاتے ہیں ورنہ نہیں چپ ہوتے، تو اس طرح سے بچوں کو مارنا گناہ تو نہیں ہوگا اس میں؟ بس کوشش تو پہلے یہ کرنی چاہیے کہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے جہاں تک ہو سکے تو مارنے کی نوبت نہ آئے، ان کو سمجھا کر کسی بھی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نوبت نہ آئے، لیکن بوقت ضرورت جو ہے سزا دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن کچھ اس میں رعایت رکھنی ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بچے کو چہرے پر نہ مارا جائے، دوسرا جو ہے ایسا نہ مارا جائے کہ کہیں وہ خدا نخواستہ زخمی ہو جائے، دوسرا اس کی جو برداشت ہے، تحمل ہے، اس سے زیادہ نہ مارا جائے، تو صرف بوقت ضرورت اور ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے مارا جائے، اور ایسا نہ مارا جائے کہ وہ پڑھائی سے ہی بد دل ہو جائے۔ بہت شکریہ جی۔ منت علی صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مصعب کیا سستی کے وقت ہاتھ کھول کر انگڑائی لینا مکروہ؟ بس یہ سوال پوچھنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ انہوں نے مسئلہ سنا ہوگا کہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ڈالنا یہ مکروہ ہے، تو اس انگڑائی کے وقت بھی لینے کے وقت بھی عموماً ایسا کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے شاید ان کو پوچھنا پڑا۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو انگلی ڈالنے والی بات ہے کہ انگلیاں ڈالنا آپس میں تشبیک بین الاصابع جس کو کہا جاتا ہے مکروہ ہے، تو یہ ایک مخصوص حالت میں ہے کہ آدمی نماز کی حالت میں ہو یا نماز کی تیاری میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس حالت میں اس عمل کی اجازت نہیں، یہ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ باہر جو عام زندگی ہے اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے۔ تو سستی کے ازالے کے لیے اگر انگڑائی لی جائے اور اس میں انگلیاں بھی انگلیوں میں ڈالی جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے۔ البتہ ایک زیادہ شائستہ کام یا نہیں، یہ تو اس وجہ سے جتنا اجتناب اس سے کیا جائے بہتر ہے۔ جی سب یہ جو انگلیاں ملانا تشبیک بن صاحب جس طرح آپ نے فرمایا، یہ حدیث سے مبارکہ کے مضمون ہے شاید کہ گناہ گار کی قبر جب سکڑے گی تو پسلیاں آپس میں جائیں گے، تو اس سے ہی مشابہت ہے، اس وجہ سے ناپسندیدہ ایسا کچھ نہیں، اس کی وجہ یہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سستی کے اظہار کی علامت ہے، اور نماز ایسی چیز ہے جس میں سستی کا اظہار کسی بھی طرح نہیں کرنا چاہیے، اس وجہ سے جماعی لینا بھی نماز میں مکروہ ہے، اور جو بھی سستی کے اعمال ہیں یہ بالکل ایکٹیو حالت میں آدمی کو کھڑا ہونا چاہیے نماز میں۔ تو یہ ہے۔ باقی یہ جو حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو انگلیاں ڈالنا ہے آپس میں یہ بہرحال مکروہ نہیں ہے، اگر کوئی صالح مقصد اس کے پیچھے ہو، جیسے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سمجھانا تھا تو اس کے لیے ایسا فرمایا، تو ظاہر ہے کہ کوئی کراہت اس میں نہیں تھی۔ تو اگر کوئی اور وجہ ہو اس کی کرنے کی تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت شکریہ مصعب۔ محمد علی صاحب پوچھتے ہیں جی آج کل جو چوری ہوتی ہے، اگر چور کو اندھیرے کی حالت میں مار دیا تو گناہ ہوگا یا نہیں؟ بس چور کو مارنا بذات خود تو ایک ناجائز کام ہے، لیکن دوسرے کو اصول ہے کہ اپنے آپ سے اور اپنے مال سے دفاع کرنے ہر انسان کا حق ہے، قانونی بھی اور شرعی بھی۔ تو اس دفاع میں اگر چور مارا جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ قتل کا گناہ بھی نہیں ہوگا، اس سے قصاص اور دیت کے احکام بھی نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن یہ جب ہے جب دفاعی مقصود ہو اور چور اس کے بغیر مندفع نہ ہو جاتا ہو۔
اگر دھمکی دینے سے یا شور مچانے سے وہ بھاگ پڑے پھر اس کو مارنا تو پھر وہ ناجائز ہے. لیکن اگر وہ حملہ آور ہے اور اس سے بچنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے تو پھر اس کے مارنے کی اجازت ہے. اندھیرے میں ہو یا دن میں ہو, اس میں اندھیرے اور اس دن کے بھی کوئی فرق نہیں ہے. جزاکم اللہ. محمد وسیم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں, جسم کا ایسا عضو جسے ڈونیٹ کرنے سے نقصان نہیں پہنچتا, جیسے کڈنی, خون, کیا انہیں ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بس مردے سے کوئی ایسا عضو زندہ میں منتقل کرنا جس پہ زندہ کی زندگی موقوف ہو, جیسے کہ دل ہے, گردے ہے, اور مردے سے منتقل کیا جائے تو اس کی تو اجازت ہے. باقی جتنی بھی صورتیں اس کی, اس پہ ہمارے ہاں ابھی تک جواز کا فتویٰ نہیں آیا, وہ زیر غور ہے. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ. اور مفتی احمد خان صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد شاہد صاحب کا انڈیا سے. حیض کی حالت میں عورت سوتے وقت آیت الکرسی یا کوئی اور صورت پڑھ سکتی ہے؟ نیز کیا بچے کو دم کرنے کے لیے اسے پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, ایسی حالت میں ایسی کوئی صورت پڑھنا, جیسے مثلا آیت الکرسی ہے تو اس کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے, یا اور قرآن کی کوئی ایسی آیت کہ جس میں دعا کا مضمون ہو, مثلا آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورہ الناس, تو ان کو بھی دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح بچے کو اگر دم کرنا پڑے تو اس میں بھی نیت جو ہے وہ تلاوت کی نہیں ہونی چاہیے, دعا یا محض دم کی نیت سے تو کیا جا سکتا ہے, لیکن تلاوت کی نیت سے قرآن کی کسی بھی آیت کو یا سورت کو پڑھنا درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. عالیہ سعید صاحبہ کا سوال ہے, اگر پلکوں میں سفید بال ہوں تو انہیں نکالا جا سکتا؟ اگر یہ قبل از وقت سفید ہو گئے ہیں, جو عادتاً انسان کے بال جس عمر میں سفید نہیں ہوتے, اگر اس عمر میں یہ سفید ہو گئے ہیں تو پھر ان کو نکالنے کی گنجائش ہے, اور اس کی حد جو ہے وہ 40 سال تقریباً مقرر کی گئی ہے کہ اس سے پہلے اگر ہو گئے ہیں تو پھر اس کی گنجائش ہے, لیکن اگر اس کے بعد ہوئے ہیں تو پھر درست نہیں ہے. جی, جزاکم اللہ. جی, محمود الحسن صاحب کا دوبارہ سوال ہے جدہ سے, کیا مرد حضرات کے لیے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے کریم کا استعمال شرعاً جائز ہے؟ جائز ہے, لیکن زیادہ بہتر نہیں ہے. ہاں جی, جائز ہے بہرحال. بہت شکریہ جی. سجاد علی صاحب کا سوال ہے, جی کیا کالی مہندی لگانا جائز ہے یا نہیں مرد کے لیے؟ انہوں نے کوئی عمر کی قید وغیرہ کے ساتھ نہیں پوچھا, ویسے پوچھا ہے, آپ تفصیل سے بتا دیں. جی, بس کالی, بالکل کالی مہندی یا کالا خضاب, کوئی بھی ایسا چیز جس سے بالوں کو رنگا جاتا ہے اور وہ بالکل کالے سیاہ رنگ کی ہو, تو اس کی چونکہ حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے تو اس سے بہرحال بچنا چاہیے. بعض حضرات 40 سال سے کم عمر میں اس کی اجازت دیتے ہیں, لیکن احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ بالکل کالا رنگ یا کالی مہندی نہ لگائی جائے. اگرچہ سیاہی مائل جو ہے, جو جسے ڈارک براؤن کہا جاتا ہے, تو وہ لگانے کی گنجائش ہے, اور اس سے بھی تقریباً وہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے, اس لیے کالی مہندی لگانے کی کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے. جزاکم اللہ. جی, مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں سوال ہے محمد نصیر صاحب کا کراچی سے, ایک بینک نے پمفلٹ بٹوائے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ 10 لاکھ جمع کر کے 5 سال بعد 40 لاکھ لیں. کیا ایسے پمفلٹ بانٹ کر پیسے لینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو اب تک جتنے بانٹے ہیں میں نے, تو ان کے پیسوں کا کیا کروں سر؟ جی, یہ پمفلٹ ظاہر ہے کہ سود کی طرف دعوت پر مشتمل ہے, تو سود کی طرف دعوت دینا اور دعوتی مواد کو لوگوں میں تقسیم کرنا یہ ایک ناجائز عمل ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو ان کا عمل جائز نہیں ہے, اور اس کی جو بھی اجرت انہوں نے وصول کی ہے وہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے حضرت, بالکل پھنس گئے ہیں بری طرح سے. کاشف اخلاق صاحب پوچھتے ہیں, کیا کریڈٹ کارڈ کی کوئی جائز صورت ہے مصعب؟ اگر وقت سے پہلے ادائیگی لازم کر لی جائے تو کیا حکم ہے؟ بس پہلی بات تو یہ ہے کہ کریڈٹ کارڈ جب تک سخت مجبوری نہ ہو کارڈ لینے کی تو کوئی بھی کارڈ استعمال نہ کیا جائے. کچھ نہ کچھ مسائل ہر ایک میں ہے, لیکن جب سخت مجبوری کی صورت ہو تو پھر پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ڈیبٹ کارڈ یا چارج کارڈ کی اگر صورت بنتی ہے, ممکن ہے, تو اسی پر اکتفا کیا جائے. کریڈٹ کارڈ کا استعمال ایسی صورت میں جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر کارڈ کے استعمال کی واقعی ضرورت بھی ہے اور باقی جو 2 کارڈ ہے وہ میسر نہیں ہے کسی وجہ سے, صرف کریڈٹ کارڈ ہی پر بات آئی ہے, تو پھر اس کے استعمال کی اجازت ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ جو گریس پیریڈ ہے اسی میں ادائیگی کا اہتمام ہو, اور سود لاگو ہونے کا جو وقت ہے اس کو نہ آنے دے, اس سے بچا جائے. تو سودی معاہدے کا گناہ تو اس میں ہوگا, لیکن جب یہ عزم ہو کہ میں سود نہیں لاگو ہونے دوں گا اور پھر اس پر عمل بھی کیا جائے تو امید ہے کہ اس میں کافی تخفیف ہوگی, تو اس کی اجازت ہے. پھر
لیکن یہ جو انہوں نے تعبیر استعمال کی ہے اس سے بظاہر ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ یہ ایک آپشنل بات ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ ادائیگی پہلے کرے یا سود لاگو ہونے دے، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ پر لازم ہے کہ اس پیریڈ تک ادائیگی کرے جو سود لاگو نہ ہونے کا پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ میں لے جانا ناجائز ہے جس میں سود لاگو ہونا شروع ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ صاحب۔ اور مفتی احمد خان صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے، غالباً حمزہ ریاض صاحب نے ابھی پوچھا ہے قطر سے، اور یہ سوال گزشتہ ٹرانسمیشن میں آپ ہی نے شاید اس کا جواب دیا تھا کہ کیا ناپاک اور پاک کپڑوں کو ایک ہی مشین کے اندر ڈال کر دھونا جائز ہے یا نہیں؟ دوبارہ سے ذرا اس کی یہ سوال سے پہلے ذرا تھوڑا سا یہ آپ نے جو پہلے سوال کیا حضرت سے ایک بات عرض کر دوں کہ آج کل چونکہ یہ کریڈٹ کارڈ کی وجہ سے بہت سارے منافع حاصل ہوتے ہیں، اس لیے لوگوں میں اس کا رجحان بہت زیادہ پایا جا رہا ہے کہ وہ ضرور کریڈٹ کارڈ حاصل کرتے ہیں، اس پر مختلف ان کو جگہوں سے ڈسکاؤنٹ حاصل ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس چیز کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان سے معلومات جو کی گئی ہیں اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ڈیبٹ کارڈ سے کام نہ چل سکتا ہو۔ ڈیبٹ کارڈ میں انسان کے اکاؤنٹ میں پہلے سے رقم موجود ہوتی ہے اور کریڈٹ کارڈ میں اس کو بینک کی طرف سے قرضہ ملتا ہے، تو گویا ضرورت کے جو مواقع ہیں، یعنی جہاں پر آپ کو رقم کی ادائیگی کارڈ کے ذریعے سے کرنی ضروری ہے، اس میں تقریباً ہر جگہ میں آپ کا ڈیبٹ کارڈ سے وہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ کریڈٹ کارڈ کا آج کل جو استعمال کا رجحان بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیادی وجہ ان ڈسکاؤنٹس کو حاصل کرنا ہے جو کریڈٹ کارڈز کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک منافع کی حاصل کرنے کے لیے ایک سودی معاملہ کیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ضرورت میں پھر داخل نہیں ہوگا، تو یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ مصعب، اور یہ سوال بہت کثرت سے آ رہا ہے یہ کریڈٹ کارڈ والا، اور پرسنل لوگ ابھی بھی پوچھتے ہیں، مسلسل اس کا جواب بھی جا رہا ہے یہاں سے۔ تو ناظرین کرام، جس طرح مفتی احمد خان صاحب نے اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ کریڈٹ کارڈ، اس میں وضاحت کی بات آئی، بڑی اچھی وضاحت انہوں نے کی کہ چونکہ میں نے عرض کر دیا کہ جب ضرورت نہ ہو تو لینا ہی جائز نہیں ہے۔ ایک اور بات واضح کروں کہ کریڈٹ کارڈ کا جو لفظ ہے آج کل تینوں کارڈوں کے لیے بولا جاتا ہے، ڈیبٹ کارڈ، چارج کارڈ، کریڈٹ کارڈ، تینوں کو کریڈٹ کارڈ ہی بولا جاتا ہے۔ تو جو پہلی صورت ہے اور دوسری صورت ہے وہ جائز ہے، اور جو تیسری صورت ہے جس میں آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں ہے اور آپ کا صرف قرض کا معاملہ ہے بینک کے ساتھ، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جب آپ اس وقت میں ادائیگی نہیں کریں گے تو سود بھی لاگو ہوگا، یہ معاہدے کا حصہ ہے۔ تو یہ خاص صورت یہ کریڈٹ کارڈ کے جس پر بات ہوتی ہے، اور ہم یہ شرائط لگاتے ہیں کہ ضرورت ہو اور یہ کہ ڈیبٹ کارڈ سے کام نہ چلتا ہو تب۔ تو حقیقی جو کریڈٹ کارڈ ہے اس پر یہ تفصیل ہے، باقی جو عام ایک عرف ہے کہ سب کو کریڈٹ کارڈ بولا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ سب کا ایک ہی حکم ہے۔ جزاکم اللہ۔ سب سوال یاد ہے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں جی، اور سوال یہ ہے، میں نے بلکہ حمزہ ریاض صاحب کا قطر سے سوال آپ کی خدمت میں رکھا تھا، وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ واشنگ مشین کے اندر پاک اور ناپاک کپڑوں کو ایک ساتھ ڈال کر دھونا جی کیسا ہے؟ تو اس صورت میں جب ناپاک کپڑے ڈالے جائیں گے تو وہ سارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں پھر سارے کپڑوں کو شرعی طریقے سے پاک کرنا پڑے گا۔ تو یا تو اس کی یہ صورت کی جائے کہ پہلے پاک کپڑے دھو لیے جائیں تاکہ وہ ناپاک نہ ہوں، اور ان کو پھر پاک بھی نہیں کرنا پڑے گا چونکہ وہ پہلے سے پاک ہیں، اور اس کے بعد ناپاک دھوئے جائیں۔ لیکن اگر اکٹھے ڈال دیا تو جائز تو ہے، لیکن اس صورت میں تمام کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور سب کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ جب اس سے جو واشنگ مشین میں تو اس میں اتنا پانی ڈالا جائے، عموماً آج کل لوگ ڈرائر بھی استعمال کرتے ہیں، تو اس کے بعد ایک دفعہ پانی میں ڈال کر ڈرائر میں ڈالیں اور اس کو اچھی طرح ڈرائی کر لیں، اس سے وہ پانی نکل جاتا ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ کر لیا جائے تو یوں بھی وہ پاک ہو سکتے ہیں۔ اور یا یہ ہے کہ پھر ان کو پانی کو جاری کیا جائے، یعنی واشنگ مشین میں سے جو کپڑے دھوئے گئے ہیں تو یہ اتنا پانی اوپر سے ڈالا جائے کہ وہ صابن نکل جائے اور اوپر سے پانی آ رہا ہو اور نیچے سے جاری ہو جائے، تو اس صورت میں وہ جاری ہونے کی وجہ سے بھی پاک ہو جائیں گے۔ جی جزاکم اللہ۔ اور دھوبی کے حوالے سے تو آپ نے بتایا تھا لانڈری پہ کہ جیسے کپڑے دیے ہیں اسی حالت میں واپس آئیں گے، پاک دیے تو پاک، ناپاک دیے تو ناپاک۔ جی یہ تب ہے کہ جب ہمیں یہ علم نہ ہو کہ یہ ان کو پاک کرتا ہے یا نہیں، تو پھر اس صورت میں وہ اسی حیثیت پر رہیں گے کہ جس حیثیت میں گئے ہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ فرمان نسیم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں کیا کھانا کھانے سے پہلے نمک کھانا تو نہیں، چاٹنا سنت ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ لطیف الرحمان صاحب ہنگو سے پوچھ رہے ہیں جی، قبرستان میں قبروں پر بیٹھنا یا چلتے ہوئے قبروں کا خیال کیے بغیر ان پر پاؤں رکھنا جائز ہے؟ نہیں جی، یہ جائز نہیں ہے، یہ قبروں کی یقیناً بے ادبی ہے کہ ان کے اوپر چلا جائے یا ان کے اوپر جا کر بیٹھ جایا جائے۔ اس سے احتیاط کرنی چاہیے کہ قبر کے اوپر نہ چلیں۔ صاحب ایک لائیو سوال ہے، ضیاء صاحب پوچھ رہے ہیں ملائیشیا سے، ہر نماز کے لیے
میں نے اتنا سنا تھا کہ وضو کرنا مطلب اگر نہیں ہے تو ضروری. انہوں نے پوچھا ہر نماز کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے, اور اگر بندہ سفر میں ہے اور کوئی حالت کیا کوئی جگہ نہیں ہے استنجے کی تو کیا کیا جائے؟ بڑے پریشان ہیں آپ. بس استنجا یہ وضو کا ایسا لازم حصہ نہیں ہے کہ بہرحال ہی کرنا پڑے. استنجے ایک خاص کیفیت میں کہ قضائے حاجت ہوئی ہے اور اس کے بعد استنجے کی ضرورت ہے تو اس وقت میں استنجا ہے, پانی سے مسنون ہے, مستحب ہے. باقی ہر حالت میں اس کی کوئی اپنی سنت یا مستحب ہونے کی حیثیت نہیں ہے. تو جب کوئی ایسی صورت نہیں ہے صرف وضو ہی کی تجدید ہے تو پھر اس میں استنجے کا اعادہ کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے بغیر وضو کے اہتمام کیا جائے تو وہ جو سنت عمل کا ثواب ہے وہ حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. اور امریکہ سے ایمن خان صاحبہ نے میرے خیال یہ سوال پوچھا ہے. ناظرین کرام, ہم بہت سارے سوالات لائیو جب لے لیتے ہیں تو وہ سوالات ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کو اسی دہرائی کی یعنی نیت سے کہ وہ ان کا دوبارہ ایک اعادہ سا ہو جائے, اس غرض سے دہرا دیا جاتا ہے. بہت جو سوالات پہلے آ چکے ہوتے ہیں چونکہ وہ تحقیق طلب ہوتے ہیں اس لیے ان کو شامل نہیں کیا جاتا. انشاءاللہ باقی سوالات کو کل شامل کیا جائے گا. آپ پریشان نہ ہوں اور مایوس بھی نہ ہوں. اور ایمن خان صاحبہ پوچھتی ہیں جی امریکہ سے کہ جو عورت کے غیر ضروری بال جب صاف کرنے پڑتے ہیں تو ان کو بلیڈ سے صاف کیا جا سکتا ہے؟ بس احمد خان صاحب نے جو مسئلہ بتایا کہ مردوں کے لیے کریم کا استعمال نامناسب ہے تو اور بلیڈ کا مناسب اور مستحب ہے, تو خواتین کے لیے بالکل اس کا الٹا ہے. تو یہ عمل جائز تو ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن مستحب یہ ہے کہ باقی جو چیزیں ہیں دوا وغیرہ اس کا استعمال کیا جائے. جزاکم اللہ جی. اور فرمان نسیم صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں مجھ سے کسی نے کہا کہ میرے گھر میں لائٹ لگا دیجیے. میں نے بازار سے سامان خریدا جو عام طور سے 12 روپے کا تھا, مگر جانکاری کی وجہ سے دکاندار نے مجھے 10 کا دے دیا. تو کیا میں جس کا کام کر رہا ہوں اسے 12 کا بتا کر 2 روپے خود رکھ سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا؟ بس اس کی دو صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ فرمان نسیم صاحب کو صرف یہ کہا گیا کہ آپ اس گھر میں لائٹیں لگا لیں اور آپ کو مجموعی طور پر اتنی رقم دی جائے گی جس میں لائٹوں کی قیمت بھی ظاہر ہوگی اور اس کی محنت کی اجرت بھی ہوگی. تو اس صورت میں اتنی بات تو جائز ہے کہ 10 کی چیز یہ 12 میں لگا دے جو بھی اس کا مناسب ریٹ ہو. لیکن یہ اظہار کرنا کہ یہ میں نے 12 میں ہی خریدی ہے یہ جھوٹ بولنا ہوگا جو کہ ناجائز ہے. لیکن جو اضافی رقم ہے وہ اگر اس طرح اظہار اور جھوٹ بولنے کا ارتکاب نہ کرے اور بس اپنے ذہن میں یہ بات کر لے کہ چونکہ اس نے میرے ساتھ رعایت کی ہے تو میں رعایت آگے نہیں کروں گا, لہٰذا اس کو میں مارکیٹ ریٹ پر ہی یہ چیز شمار کروں گا, تو پھر اس کی گنجائش ہے. اس لیے کہ اس میں اس کا ایک پورے چیز کا معاملہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے جس میں بلبوں کی قیمت بھی ہے اور ساتھ اپنی محنت کی اجرت بھی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو وکیل بنایا گیا ہو کہ اب میرا وکیل بن کر میری طرف سے میرے لیے بلب خرید لے اور وہ قیمت میں آپ کو دوں گا اور پھر لگا لے تو لگانے کی اجرت میں آپ کو الگ سے دوں گا. تو اس صورت میں پھر ان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے کہ 10 کی چیز 12 میں شمار کرے, اس کو اظہار کرے یا نہ کرے, جھوٹ بولے یا نہ بولے, کسی بھی صورت میں اس کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ اصول ہے کہ وکیل کے ساتھ جو بھی رعایت رکھی جائے بیچنے والے کی طرف سے, خواہ وہ اس کی ذاتی شناخت کی وجہ سے ہو کسی بھی وجہ سے ہو, تو وہ رعایت جو اس کا موکل ہے جو اس کا پرنسپل ہے اس کو خود بخود منتقل ہوگی. تو گویا کہ رعایت اس شخص کے ساتھ ہوئی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہے. تو اگر وکیل ہے تو پھر بہرحال اس کی اجازت نہیں ہے. جزاکم اللہ مصعب. اور صدیق صاحب کا سوال ہے سعودی عرب سے, اگر کوئی کمپنی اپنے ورکر کو تنخواہیں نہ دیتی ہو اور کسی ورکر کے پاس کمپنی کی رقم ہو تو کیا وہ بغیر اجازت اس رقم کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہاں جی, اگر ایسی بات ہے اور پھر مطلب یہ دونوں بات یقینی ہے کہ اس کا حق باقی ہے کمپنی پر اور نہیں ملا اس کو, اور یہ کہ یہ جب کمپنی کا رقم استعمال کرے گا تو دوبارہ اتنی رقم کمپنی سے وصول نہیں کرے گا, تو پھر اس کی اجازت ہے. ٹھیک جی جی. ایک اور سوال ڈاکٹر زین العارفین صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے. انڈس ہسپتال ایک فلاحی ادارہ ہے, فلاحی اسپتال ہے, اور مریض کا علاج مفت ہوتا ہے, لیکن بنیادی طور پر عیسائیوں اور دیگر غیر مسلموں کے فنڈ اور ثانوی طور پر مسلمانوں کے خیرات صدقات زکوٰۃ سے چلتا ہے. اس میں ملازمت کرنے والے ڈاکٹر کے لیے تنخواہ لینا حلال ہے یا نہیں؟ صاحب آپ کی کیا معلومات ہیں اس حوالے سے؟ بس اتنی بات تو ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے وہ تنخواہوں میں براہ راست خرچ نہیں ہو سکتی. تو لیکن ان کا ایک شریعہ بورڈ بھی ہے, علماء کی نگرانی میں وہ سب کچھ ہو رہا ہے.
تو بظاہر اس کے جو شرعی طریقے ہیں زکوٰۃ کو کسی اور مصرف میں لے جانے کے، تو ان کا اہتمام ہوتا ہوگا، تو وہاں کے جو شریعہ بورڈ کے حضرات ہیں انہی سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک۔ حسین فاروق صاحب لنڈن سے پوچھتے ہیں، مفتی احمد خان صاحب، غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں جیسے کرسمس وغیرہ، ان تہواروں پر انہیں تحفہ وغیرہ دینا جائز؟ بالکل، ان کے تہواروں میں ہمیں کسی درجے میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے جو مذہبی شعار ہیں تو ان میں شرکت کریں۔ تو ہمیں بہرحال ان کے تہواروں کے سے کسی بھی طور پر اپنا تعلق ظاہر نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے موقع پر ان کو بالکل تحفہ دینے سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ سمیر فاروق صاحب پوچھتے ہیں مصعب کہ عقیقے کا کیا حکم ہے؟ کیا 7 دن کے اندر عقیقہ کرنا ضروری ہے یا کوئی اور بھی گنجائش ہے؟ فی نفس ہی عقیقہ کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، تو 7 دن کے اندر بھی کرنا ضروری ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ اصل طریقہ یہ، بہتر طریقہ یہی ہے کہ 7ویں دن کیا جائے، اور اگر کوئی شخص 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر 7ویں دن کی رعایت رکھتے ہوئے، یعنی پھر 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے، تو اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، مستحب ہے یہ عقیقہ کرنا۔ سیف صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے سوال ایک، اور وہ یہ پوچھتے ہیں ظہر کی جو آخری 2 رکعت ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں؟ جی بالکل سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ تعالیٰ تمام دونوں معزز مہمانوں کا، تمام ناظرین و سامعین کا، اور آپ کے جو سوالات آج رہ گئے ہیں انشاءاللہ کل کی نشست میں انہیں شامل کر کے آپ کے جوابات آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ کل شب 9:05 پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔